کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ اس دنیا میں آپ جتنے مرضی اچھے کام کر لو، تعریف تو آپ کی اگلے جہاں ہی جا کے ہونی ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ جیتے جی بنا مطلب کوئی تعریف کرے تو آپ خوش قسمت ہو۔ برداشت کے ساتھ ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیز اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ آج کل کی محبت ٹیکسٹ میسج اور لاسٹ سین کی محتاج ہے۔ اگر دیر سویر ہوئی تو محبت نفرت میں بدلتے دن نہیں بلکہ منٹس لگیں گے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہ پہنے تھے۔ ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب عام ہو گیا ہے اب تو، مگر کوئی اس چیز میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا۔ دنیاوی چیز کی تو سب نقل کرتے ہیں، مگر اگر دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج کل لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے۔ اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھ لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا۔ تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد۔ بس اس رب سے نا امید نہ ہونا۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹیں بکھریں اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا ہے۔ جب اللہ آپ کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہو تو انسان کے چھین لینے کی دھمکیوں سے مت ڈریں۔ زمین اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ زمین پہ چلنے والے سب انسان اللہ کے ماتحت ہیں،
اور آسمان سے نازل ہونے والے تمام فیصلے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان فیصلوں کو اپنے حق میں کرنے کا اختیار صرف اس کو ہے جس کے لیے فیصلے نازل کیے گئے ہیں۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں۔ جس دن موت آئے گی وہ دن ان تمام دنوں سے افضل ہوگا جن دنوں میں کئی بار مرنا پڑ رہا ہے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی ہی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنوار دیجیے۔ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کمانا سب کو آتا ہے مگر خرچ کرنا کسی کسی کو۔ جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہی خوشحال رہتا ہے۔ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔